السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملکی مسائل کا حل کیا ہے، اور وہ بھی تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا وطن جو ساری دنیا میں ہندوستان جنات نشان کے نام سے مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، مختلف قوموں کا مسکن، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے اور قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن سرسبز شاداب باغوں، منموہن جھیلیوں اور آبشاروں، بلکھاتی ہوئی ندیوں، نالوں، بلند و بالا پہاڑوں اور وسیع و عریض صحراؤں کا یہ دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی، مدبروں کی تدبیریں، داناؤں کی دانائی اور عقل مندوں کی عقلیں بھی حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مطمع نظر دنیا کو بنا دیا ہے، اور دنیاوی اصولوں کے مطابق ہی ہم ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی اصول اور ضابطے انسانوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصول زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہ انہیں وہ مذہبی تقدس حاصل ہوتا کہ آدمی ان پر اجر و ثواب سمجھ کر عمل کرے۔ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس کی ذرہ ذرہ سی پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا ہمیں دکھ اور درد ہے، اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑھتے ہوئے مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہم خود ساختہ قوانین کو چھوڑ کر سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گوش حق نوز سے سنیں، دل صداقت شعار سے قبول کریں، اور اپنے اقوال و افعال اور اپنی حرکات و سکنات کو انہیں تعلیمات کا پابند بنا لیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعصب اور فرقہ پرستی کا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایک آگ جب فسادات کی شکل میں لگتی ہے تو شہر و آبادی کو تہس نہس کر ڈالتی ہے۔ انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، انسانیت کی جگہ حیوانیت اور درندگی لے لیتی ہے، شیطانیت رخص کرتی ہے، آدمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ فرقہ پرستی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو گالیاں دیتا ہے، اس کے مذہبی مقامات و مراسم کی توہین کرتا ہے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن مقدس فرقہ پرستی کی اس جڑ کو اکھاڑ پھینکتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن کریم سورہ انعام کی یہ آیت ہے۔ اللہ پاک رب العالمین نے فرمایا، اور انہیں برا نہ کہو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ نادانستگی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ فرقہ پرستی اور عصبیت کے درخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تیشہ چلاتے ہیں، لیس منا من دعا الی عصبیت ولیس منا من قاتل عصبیتا ولیس منا من مات علی عصبیت۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اور ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف بلایا، اور وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی بنیاد پر جنگ کی، وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اللہ پاک رب العالمین نے فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے معاملہ میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑ دو۔ انصاف سے کام لو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ملک کا اہم مسئلہ اونچ نیچ، ظلم و بربریت کا بھی ہے۔ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا ہے، بڑی قومیں چھوٹے قوموں کو ستاتی ہے، انہیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہے۔
لیکن تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم خواہ کوئی کرے، کسی حال میں کرے، ہرگز گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ظالم کی مدد کی وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمنعہ من الظلم فذلک نصرک ایاہ، اسے ظلم سے روکو، یہی تمہاری اس کی مدد ہے۔ آج ہمارا ملک اخلاقی بحران کا شکار ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی مرحلہ آ جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کردار و کیار نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک برابر ترقی کر رہا ہے، مگر اخلاقی پستی اور اخلاقی زوال بھی ملک کا مقدر بن چکا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اخلاق و کردار کی دولت وہاں سے ملے گی جس کی زندگی اخلاق و کردار کا سب سے اعلیٰ و عرفہ نمونہ تھی، جس نے اپنی آمد کا مقصد یہ بتایا ہے کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ جس نے بتایا کہ انسان کو جو سب سے اچھی چیز عطا کی گئی ہے وہ حسن اخلاق ہے، جس کا ارشاد ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ جس نے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا ہے اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بتایا۔ جس نے حیا و شرم کو ایمان کا شعبہ قرار دے کر ساری دنیا کو غیرت نفس اور عزت و خودداری سے سرفراز کیا۔ ملک کے مسائل کو گنتے جائیے، حساب لگاتے جائیے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے گا جس کا حل تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ موجود ہو۔ بلکہ میں تو بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ملک کی مسائل تو معمولی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ساری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا نے جب جب اپنے غم کا مداوا تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا، جب جب اپنی مشکلات کا حل ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کیا، وہ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوئی۔ اور آج بھی ہمارے ملک سمیت ساری دنیا کو اپنے مسائل کے لیے انہیں تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رہے ہیں اور ہے فرعون میرے گھات میں اب تک، رہے ہیں اور ہے فرعون میرے گھات میں اب تک، مگر کیا غم کہ میری آستین میں ہے ید بیضا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔